अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल आशोक बलाबैमन का एपिसोड 15 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। आबरू सिकंदर को कराची आया 1 महीना बीत चुका था। उस पूरे महीने में उन दोनों ने ज़िंदगी की रफ्तार को थामे रखा। न कोई नौकरी, न कोई इरादा, न कोई मसरूफियत, बस हमसाए, नए मोहल्ले के लोग और एक दूसरे का सहारा। जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे वो उनकी बाप की विरासत में आया था। PECSH में वाक़ई एक 2 मंजिला मकान, जिसकी दरो दीवार पर वक्त की थकन साफ झलकती थी। अंदरूनी हालत जैसे सांस रोक कर जी रही हो। पेंट उखड़ा हुआ, अलमारियाँ शिकस्ता, किचन में सीलन और दीवारों में खामोशी बोलती थी। लेकिन 1 महीने में बहुत कुछ बदलने लगा। सिकंदर ने एक मुकामी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। वो वापस अपनी तालीम में जुट गया और कोशिश करने लगा कि माजी के दागों को जहन से धो डाले। आबरू ने भी काम की तलाश शुरू की। CV बनाई, पुराने अदारे की तफसीलात दर्ज की और एक दिन उसने आज की ताज़ा खबर न्यूज़ चैनल को अपनी प्रोफाइल भेज दी। चंद दिन बाद फ़ोन आया। आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। आपके बात करने का अंदाज़ और आंखों में सच्चाई, हमें ऐसा ही चेहरा चाहिए। आबरू को फ़ौरन मुंतखब किया लिया गया। इब्तिदा में वो डरते डरते स्टूडियो जाती। कराची के बड़े मसरूफ़ और शोरज़दा रास्ते उसे अजीब लगते। दफ्तर में भी सब कुछ नया था, नए लोग, नए कैमरे, नई फ़िज़ा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी शनाख्त बनने लगी। ये आबरू है वही जिसने वो करप्शन स्कैंडल पर कवरेज की थी। बहुत प्रोफेशनल है, हर सवाल में तमीज़, हर अल्फाज में असर। और फिर कैमरे उसके चेहरे को जानने लगे, अल्फाज उसकी आवाज़ में डलने लगे। इब्तिदा में मामूली रिपोर्ट्स, फिर इंटरव्यूज़, फिर एक प्रोग्राम के मावन मेज़बान, और रफ्ता रफ्ता आबरू सहाफ़त की दुनिया में एक मोतबर आवाज़ बनती गई। हर गुज़रता दिन उसे आगे ले जा रहा था। तनख्वाह बेहतर हुई, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में भी तब्दीली शुरू की और साथ ही आबरू की शख्सियत में भी एक नया रंग आ चुका था, खुद एतमादी का। वो जो कोने में सिमट कर चलने लगी थी, अब TV की स्क्रीन पर बैठ कर हल्की मुल्की पॉलिशंस पर तरजीह दिया करती थी। लेकिन दिल के किसी तारीक गोशे में वो एक रात अब भी जागती थी। वही रात जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा था, जब सिकंदर को घसीट कर ले जाया गया था, जब जहांगीर नामी दरिंदा कानून की वर्दी में आया था। वो रात अब भी आबरू को सोने नहीं देती थी। कभी कभार आधी रात को आँख खुलती, दिल बेवजह धड़कने लगता। वो बाहर दरवाजे की तरफ देखती, डर लगा रहता कि कहीं फिर से वही नीली और लाल बत्तियों वाली गाड़ियाँ ना आ जाएं। और फिर वो सहम के सिकंदर के कमरे का दरवाज़ा देखती। सिकंदर अंदर ही है ना। खौफ अब भी जिंदा था। कभी भी कहीं से भी दोबारा दरवाज़ा पीटा जा सकता था। मगर दुनिया तो चलती है और आबरू ने खुद को थामना सीख लिया था। अब वो जाफ़र के बारे में कुछ नहीं सोचती थी, न इंतज़ार, न सवाल, न तलाश। क्योंकि सच तो ये था, उसके पास वक्त ही नहीं था किसी को याद करने का। ज़िंदगी एक रेल की तरह दौड़ रही थी और वो रेल बस आगे जा रही थी। जाफ़र, कौन जाफ़र? वो आबरू जिसने कभी किसी अपने मोहब्बत की भीख नहीं मांगी, अब अपने अज़म की तख्ती पर नई दुनिया लिख रही थी। और हर दुनिया और हर नया दिन उसे उस ख्वाब के करीब ले जा रहा था जिसे उसने खुद तकलीफ़ों की राख से तराशा था। आज गाड़ी अचानक झटके से रुकी, जैसे उसके लाशऊर ने गाड़ी को खुद रोक दिया। आबरू चौंकी, ख्यालों से बाहर निकली और देखा कि वो अपने घर के सामने पहुंच चुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली। हाथ में छोटा सा क्लच था, चेहरे पर परेशानी और कदमों में बेचैनी। दरवाज़ा खोलते ही वो सीधी लाउंज में आई। न कपड़े बदले, न जूते उतारे, बस मोबाइल निकाला और फ़ौरन सिकंदर का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक बार और, फिर एक बार और। बस सिकंदर के तमाम दोस्तों को कॉल्स करना शुरू कर दी। आदिल, हारिस, सरियाब, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आबरू का सांस फूलने लगा था। दिमाग में एक ही जुमला मुसलसल गूंज रहा था, ये मुल्क महफूज नहीं है। उसने अपना सर दोनों हाथों में लिया, होठ कपकपाए, फिर बड़बड़ाते हुए कहा, क्या करूं, किससे बात करूं? एक ख्याल बिजली की तरह दिमाग में आया। आकिब। उसने फ़ौरन नंबर मिलाया। दूसरी तरफ एक कमरे में नीम अंधेरे में वो बेड पर कंबल ताने सुकून से सो रहा था। फ़ोन को बजते अभी 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि वो अचानक से उठ बैठा।
اور نام دیکھے بغیر ہی فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ اس نے آبرو کے نمبر پر ایک مخصوص ٹون لگائی تھی، لہٰذا دیکھنے کی ضرورت نہ تھی کہ اتنی رات کو کس نے فون کیا ہے۔ ہیلو آبرو، سب خیر تو ہے؟ نہیں، ایک پرابلم ہے، آخر میں تھوڑی پریشان ہوں۔ آبرو کی آواز میں دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں اپنی کروٹ بدلی، کمبل ایک طرف پھینکا اور پوری توجہ فون پر مرکوز کر دی۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر کا فون کل رات سے بند ہے، میں سب سے اسے مسلسل کال کر رہی ہوں، اس کے دوستوں کو بھی، لیکن کوئی جواب نہیں۔ عاقب کے چہرے پر الجھن ابھری۔ تو ہو سکتا ہے اس نے خود بند کیا ہو، ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ جعفر کچھ کر سکتا ہے، لیکن الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ تم بس میری مدد کر دو عاقب، اس نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ سکندر ٹیکنالوجی ویژن انسٹیٹیوٹ کا ممبر ہے، تمہارے جاننے والے ملتان میں ہے نا؟ ذرا فوراً پتہ کرواؤ کہ وہ ٹیم کہاں گئی ہے، کس ہوٹل میں رکی اور کب تک وہاں ہے۔ عاقب نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر بولا، اوکے، تم فکر مت کرو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ فون بند ہوا۔ آبرو نے فون میز پر رکھا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ پانی کا گلاس بھرا، ایک گھونٹ پیا، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا۔ سر میں درد زور پکڑ چکا تھا۔ جعفر کی باتیں دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھیں۔ کبھی بھی، کسی کے ساتھ، کچھ بھی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی، صوفے پر بیٹھ گئی، سر پکڑ لیا، آنکھیں بند کی۔ اب اسے سب بھول چکا تھا، پارٹی، فہیم، ستار، سب، بس سکندر ہی ذہن میں چل رہا تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ عاقب تھا۔ میں نے پتہ کروایا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ٹیم ذوق میں رکی تھی، لیکن آج صبح وہ لوگ ساہیوال روانہ ہو گئے، وہاں ان کا اگلا ایونٹ ہے۔ تو سکندر بھی وہی ہوگا نا؟ آبرو نے بے چینی سے پوچھا۔ ظاہر ہے ٹیم کے ساتھ ہی ہوگا، تو پھر وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ چھپی نہیں رہ سکی۔ مجھے کیا پتا آبرو، شاید فون خراب ہو گیا ہو، نیٹ ورک نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اتنا اوور تھنک مت کرو۔ آبرو کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان رک گئی۔ ایک لمبی سے سانس لے کر آہستگی سے بولی، اچھا، تمہاری مدد کا شکریہ عاقب، نو پرابلم، جب سکندر کا رپلائی آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا پلیز، اور تم بے فکر ہو جاؤ، سو جاؤ، سب خیر ہوگا، گڈ نائٹ۔ اور فون بند ہو گیا۔ عاقب اپنے کنٹرول روم میں آ چکا تھا۔ اندھیر کمرے میں بڑی اسکرینز جگمگا رہی تھی۔ ایک اسکرین پر آبرو لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہی پارٹی والا لباس پہنے، چہرے پر واضح پریشانی۔ عاقب چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے میز پر رکھا، چند لمحے تک ساکت بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بڑبڑایا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، گھر میں سناٹا تھا۔ آبرو لاؤنج میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اسے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی، آٹومیٹک گیٹ دونوں طرف سے کھلنے لگا تھا۔ آبرو فوراً کھڑکی کی طرف بڑھی، باہر جھانکا، مگر گیٹ کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلی۔ پورچ میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر بادل اور فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی گاڑی نہیں آئی تھی، باہر سڑک ویران تھی۔ چند قدم آگے بڑھی، اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ سا لپکا ہو۔ وہ پلٹی، دیکھا کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ قدم اور چل کے آگے بڑھی، دل گھبرا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ واپس مڑنے لگی، ٹکر، زوردار ٹکر، ایسا لگا جیسے کسی دیوار سے جا لگی ہو۔ آبرو نے بے اختیار چیخ ماری اور سامنے دیکھا، جعفر کھڑا تھا، وہی پارٹی والا سوٹ، پرسکون چہرہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آرام سے، اس نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھا اور منہ بنا کے بولا۔ آبرو نے دل پر ہاتھ رکھا، سانس اکھڑ گئی تھی۔ جعفر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سکندر نے فون نہیں اٹھایا ابھی تک؟ آبرو کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ جعفر، اگر تمہیں لگ رہا ہے نا کہ یہ سب کوئی ڈرامہ ہے، مذاق ہے، تو تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ میں تمہاری حرکتیں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے بتاؤ، اسی وقت سکندر کہاں ہے؟ یہ کوئی کھیل نہیں چل رہا؟ اس نے جعفر کی جانب انگلی تان کر کہا۔ جعفر خاموشی سے مسکراتا رہا، پھر اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے فون نکالا اور ایک ویڈیو چلا کر آبرو کی طرف گیا۔ اسکرین پر سکندر تھا، ایک بند کمرے میں، شاید ہی کسی خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو تھی۔ وہ دروازے پر مکے مار رہا تھا، یار کھولو یہ دروازہ، کیا مذاق ہے؟ عادل، زریاب، کہاں ہو یار تم لوگ؟
کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی پرانک چل رہا ہے کیا؟ آبرو کا رنگ اڑ گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تم نے جعفر، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں ایک زوردار تھپڑ ماروں، لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ کمزور اور گھٹیا لوگوں کی حرکتیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان سب دھمکیوں سے تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ تو تمہاری سوچ ہی غلط ہے، میں کوئی بیچاری لڑکی نہیں ہوں۔ جعفر ہنسا، ہلکی سی ہنسی، اور پھر دھیرے سے کہا، بیچاری لڑکی نہیں ہوں لیکن بڑی بہن تو ہو نا۔ محبت بڑی عجیب چیز ہے آبرو، اسپیشلی بہن بھائی کے رشتے میں۔ ٹھیک ہے، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، لیکن اب میں بھی اپنے سارے ریسورسز کروں گی۔ اتنے سال میں نے جھکنی ماری۔ آبرو کی آواز اب پرسکون اور پر اعتماد ہو چکی تھی۔ کون سے ریسورسز؟ تمہارا وہ منگیتر؟ جاؤ اس کو بولو ڈھونڈ کے دے سکندر کو، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے۔ اس نے قدم پیچھے ہٹایا اور جاتے جاتے کہا، تو مولوی صاحب تیار بیٹھے اور دولہا بھی، صبح تک آپ کے منگیتر اگر سکندر کو ڈھونڈ لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ جو تمہاری کال کا انتظار رہے گا، جب کہوگی نکاح کا سیٹ اپ لگوا دیں گے۔ اس نے آرام سے اپنی بات مکمل کی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آبرو وہیں کھڑی رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو۔ پھر وہ چیخ پڑی، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، یہ تمہاری سوچ ہے، تمہارا خواب ہے، اور وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جعفر جا چکا تھا، مگر آبرو بار بار یہی دہرا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کے گھٹنے جواب دے گئے، وہ نیچے بیٹھ گئی، سر پکڑ کر زور زور سے رو رہی تھی، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ رات 2:45۔ آبرو اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ پارٹی والے کپڑے اتار کر سادہ لباس پہن لیا تھا، چہرے پر پانی مار چکی تھی، مگر اسموکی آئی لائنر اب بھی آنکھوں کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، موبائل ایک طرف رکھا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی، سکندر کا کوئی اتا پتہ نہیں، فون کسی کے پاس نہیں، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی ذریعہ۔ وہ خود سے بڑبڑائی، یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنا گر گئے جعفر۔ اسی الجھن میں اس کی آنکھ جھپکنے لگی، نیند و بیداری کے درمیان کی کیفیت۔ سکندر کو دو آدمی بازو سے پکڑے ہوئے گھسیٹ رہے تھے، آبرو چیخ رہی تھی، اور انسپکٹر جہانگیر پیچھے اپنی شیطانی صورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ لوگ اسے وین میں ڈال کر لے جا رہے تھے، نیلی اور لال بتیوں کا طوفان ہر طرف صرف سائے، صرف شور۔ آبرو دوپٹہ پہن کر آئی اور وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ رک جاؤ، سکندر کو کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی، وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور اس کا سر میز کے کونے سے جا لگا۔ ٹھک! آبرو کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی، اور وہ اچانک ڈر کے سیدھی ہو بیٹھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے گرد دیکھا، سب کچھ خاموش، کمرہ ویسا ہی جیسا تھا۔ چند لمحے بعد اسے ایک اور آواز سنائی دی، دور سے آتی ہوئی، پولیس گاڑیوں کا سائرن۔ کہ یہ خواب کا حصہ تھا؟ اس نے سر کو جھٹکا دیا، مگر آواز بڑھتی جا رہی تھی، قریب اور قریب۔ تبھی اچانک کھڑکی کے پردوں سے نیلی اور لال روشنی چمک اٹھی۔ وہ لرزتے قدموں سے چل کر کھڑکی کے قریب گئی۔ باہر 4 پولیس گاڑیاں محلے کی گلی میں خاموش اندھیرے کو چیرتی ہوئی کھڑی تھیں۔ نہیں، وہ ڈراؤنا خواب سچ ہو گیا تھا۔ ٹھنڈا پسینہ آبرو کی پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پردہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھا، چند لمحے گہرے سانس لیا، اور پھر ڈور بیل بجی، 1 بار، 2 بار، پھر مسلسل، پھر جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو، زور زور سے۔ آبرو کی سانس جیسے اٹک گئی، قدم نہیں اٹھ رہے تھے، دل بند ہونے کو تھا۔ وہ ہمت کر کے کمرے سے نکلی، لاؤنج میں پہنچی، اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ زور سے ٹوٹا اور پولیس والے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ایک لمبا صاف لباس میں مضبوط چہرہ لیے انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر ملک۔ میڈم، آپ دروازے کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ آبرو کی آواز بند، چہرے پر ہوائیاں، بکھرے بال، سوجی آنکھیں اور کاجل کی پھیلاوا دھندلاہٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنگ سے گزر چکی ہو۔ انسپکٹر نے چونک کر اسے پہچانا۔ آپ تو وہی ہیں نا، آبرو صادق؟ آبرو نے بمشکل لب ہلائے۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ انسپکٹر نے سپاہی کو اشارہ کیا اور بولا، اصل میں 7 والے علاقے میں ایک مرڈر ہوا ہے، ہمیں اطلاع ملی کہ وہ اسی ایریا میں بھاگ آیا ہے۔
اسی وجہ سے تمام گھروں کی سرچنگ ہو رہی ہے۔ آبرو کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، وہ انہیں پیچھے چھپا رہی تھی۔ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے؟ آبرو نے کانپتی آواز میں کہا۔ انسپکٹر نے گردن ہلائی۔ نہیں، وارنٹ تو نہیں، یہ اچانک آپریشن ہے۔ آبرو نے تھوڑا توقف کیا، پھر پیچھے ہٹ کر کہا، ٹھیک ہے، تلاشی لے لے۔ انسپکٹر ملک نے غور سے آبرو کی حالت دیکھی، پھر اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ پولیس کے اہلکار گھر میں پھیل گئے، کمرے، باتھ روم، سٹور سب چیک کیا، پھر واپس آئے۔ سر، کوئی بھی نہیں ہے اندر۔ انسپکٹر نے آبرو کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے کہا، سوری میڈم، ہم نے آپ کو رات گئے پریشان کیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات ملے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ وہ سب واپس پلٹے، دروازہ جنہوں نے توڑا تھا اسی طرح بند کر کے باہر چلے گئے۔ آبرو نے دروازے کی طرف دیکھا، لاک ٹوٹ چکا تھا، اب وہ محفوظ نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے زمین پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی، ٹھنڈے پسینے نے سارا وجود بھگو دیا تھا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں اور دل کی دھڑکن کی آواز تھی۔ صبح کے 5:21 ہو رہے تھے۔ آبرو اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی جنبش میں تھی، جیسے اندر کا طوفان اس کے اعصاب پہ لرز رہا ہو۔ آنکھیں بجھی بجھی، چہرہ سپاٹ، لیکن اندر جیسے چیخیں تھیں، الجھی ہوئی، تھکی ہوئی، بھپری ہوئی۔ پوری رات ایک ہی سوال، کیا واقعی میں نہیں کرنے جا رہی ہوں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں؟ دل کہتا تھا کچھ اور سوچو، دماغ کہتا تھا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخر اس نے فون اٹھایا، عاقب کی چیٹ کھولی، ایک لمحے کو رکی، اور پھر ریکارڈ پر انگلی رکھ دی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن الفاظ واضح اور سچ سے بھرے تھے۔ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دینا عاقب۔ اس نے میسج سینڈ کر دیا، لیکن ڈیٹا بند تھا، پیغام بھیجا نہیں جا سکا۔ آبرو نے فون واپس رکھا، چند لمحے وہ اسکرین کو گھور کے دیکھتی رہی، پھر اس نے فون دوبارہ اٹھایا اور ہولے سے انگلی چلی، کانٹیکٹ لسٹ کھولی، جعفر کا نمبر ڈھونڈا اور کال ملا دی۔ پہلی گھنٹی بھی پوری نہ بجی تھی کہ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ خاموشی۔ آبرو کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل گلے سے باہر آ جائے گا۔ پھر اس نے ٹوٹتی آواز میں پوچھا، کہاں آنا ہے؟ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ اگلی جانب آواز پرسکون تھی، کہاں آنا ہے؟ آبرو کی آواز بلند ہو گئی۔ فون پر دوسری طرف سے ایک سرد اور ٹھوس آواز آئی، میں لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ فون کٹ گیا۔ آبرو خاموشی سے اٹھی، اس نے فون اٹھایا اور اسی اجڑی ہوئی حالت میں کمرے سے باہر نکلی۔ آخری بار گھر کی طرف دیکھا، دیواروں کو دیکھا جیسے وہ بھی اسے روک رہے ہوں۔ پھر اس نے ایک آخری کوشش کی، سکندر کا نمبر ملایا، مگر اس کا فون ہنوز بند تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی دہلیز عبور کر گئی۔ گھر کی دہلیز عبور کرتے ہی سب کچھ جیسے سلو موشن میں بدل گیا۔ رنگ ختم ہو گئے تھے، دیواریں، درخت، فرش، آسمان، حتیٰ کہ ہوا تک سب بلیک اینڈ وائٹ ہو چکا تھا، مگر صرف ایک رنگ زندہ تھا، نیلا۔ آسمان کے کنارے ہلکی سی نیلی روشنی، گاڑی کے شیشے پر ہلکی نیلی جھلک، اور آبرو کے فون پر نوٹیفیکیشن کی نیلی چمک۔ آبرو گاڑی میں بیٹھی، جعفر کی بھیجی گئی لوکیشن کھولنے کے لیے ڈیٹا آن کرنے لگی۔ اسی لمحے وہ پیغام بھی عاقب کو سینڈ ہو گیا، جسے وہ روکنا چاہتی تھی، جس میں صرف ایک فکرہ تھا، میں نے جو کیا مجبوری میں کیا، مجھے معاف کر دینا عاقب۔ ایک گہری سانس کے بعد آبرو نے گوگل میپ پر جعفر کی لوکیشن دیکھی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی جیسے دھند کے اندر تیرتی جا رہی ہو، سڑک کے دونوں طرف دھواں دھواں منظر، صرف نیلا رنگ، اس کی فون اسکرین پہ دھڑکتا ہوا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے جا پہنچی۔ صبح ہونے کو تھی، فضا میں پرندوں کی آواز گونجنے لگی تھی، مگر وہ آوازیں بھی مدھم، سست اور بوجھل تھی۔ گاڑی رکی، آبرو دروازہ کھول کر اتری، وہ جیسے چل نہ رہی ہو، بہہ رہی ہو۔ اور سامنے جعفر کھڑا تھا۔ سارا منظر بے رنگ تھا، مگر جعفر کی آنکھیں گہری نیلی، جیسے شیشے میں کسی کھوئی ہوئی دنیا کا عکس۔ آبرو نے اسے دیکھا، پھر نظر میں کوئی جذبات نہ تھے، نہ غصہ، نہ دکھ، نہ سوال، بس خالی پن۔
जाफ़र की नीली आंखें उसे खोखली लग रही थीं। जाफ़र ने उसकी उजड़ी हुई हालत देखी और एक ठंडी सांस भरी, फिर आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, चलो अंदर। वो बंगले के गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर गार्डन में कुर्सियाँ बिछी थीं। वहाँ कारी साहब बैठे थे, एक हाथ में निकाह का रजिस्टर, आंखों में बरक। उनके साथ दानिश भी था और दो और आदमी जिन्हें आबरू मासी में कहीं बाहर जाफ़र के साथ देख चुकी थी। जाफ़र ने आहिस्ता से आबरू की तरफ देखा। चेंज कर लो तुम। आबरू ने सिर्फ एक नज़र डाली, जहर भरी चुभती हुई, और खामोशी से मुंह मोड़ लिया। जाफ़र ने हल्के से सर झुकाकर उसका गुस्सा तस्लीम किया। तभी दानिश आहिस्ता से करीब आया, थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बोला, भाभी ये पहन लें। उसके हाथ में एक दुपट्टा था, न जाने उसका रंग क्या था। आबरू ने पहले तेज़ नज़र से दानिश की तरफ देखा। दानिश ने नज़रें झुका ली। जाफ़र खामोशी से ये सब देख रहा था। दानिश ने नज़रें झुका ली। जाफ़र खामोशी से ये सब देख रहा था। आबरू ने दुपट्टा हाथ में लिया। कारी साहब ने निकाह शुरू किया। जाफ़र वल खालिद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, जाफ़र ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर कारी साहब ने 3 बार यही बात दोहराई और जाफ़र ने हर बार एक ही जवाब दिया। अब कारी साहब की आवाज़ आबरू की तरफ बढ़ी। आबरू बिन्त सादिक, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आबरू की आंखें कहीं दूर थी। होठों से बेजान सी आवाज़ निकली 3 बार, कबूल है। कारी साहब ने पेपर आगे बढ़ाया। जाफ़र ने पेन उठा कर साइन किए। फिर पेन आबरू की तरफ बढ़ाया गया। आबरू ने पेन थामा और कागज़ पर रगड़ते ही एक रंग दिखाई दिया, गहरा नीला रंग। उसने साइन किए खामोशी से। जाफ़र उठा और दानिश को गले लगाकर सबसे मुबारकबाद लेने लगा। आबरू की नज़र दोबारा उन पेपर्स में पड़ी जिन पर साइन करते ही उसकी अब दुनिया बदल गई थी। जाफ़र उसका महरम हो चुका था। अगर ये बात 9 साल पहले आबरू को बताई होती तो वो बेइंतहा खुश होती। तो जी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड विद दिस एपिसोड। मुझे इतना पसंद आया ना ये। आई नो बहुत छोटू सा एपिसोड है पर आई जस्ट लव्ड इट। मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब आबरू और जाफ़र का फाइनली निकाह हो चुका। मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट जब से हमने कितने पढ़ लिया, आई गेस 370 सफ़हात हो गए और आई एम वेटिंग फॉर दिस। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि आबरू को मज़ा नहीं आया अपने निकाह में, पर जाफ़र को तो आया है और मुझे भी आया पर्सनली, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड। अब उसके बाद के सीन्स जो होंगे ना वो बड़े ही मज़े के होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच में कुछ चलता रहता है ना, लाइक दे आर एनिमीज टू लवर वाला ट्रूप थोड़ा सब चल रहा है इनका, तो उसमें मुझे लगता है बड़ा मज़ा आएगा। और अब देखते हैं आखिर का रद्द-ए-अमल क्या होता है और ये अंदाज़ा कितना सही है कि सिकंदर जाफ़र के साथ इस प्लान में है या नहीं। पर आकिब का मुझे लग रहा है कि जो भी होगा ना वो बड़ा ही शदीद किस्म का होगा, क्योंकि वो है भी ऐसा बड़ा साइकोपाथ सा इंसान। तो वो कुछ ख़तरनाक सा ही रिएक्शन देगा इनके निकाह पे और हो सकता है वो आबरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर कुछ कुछ तो ऐसा होगा। या फिर वो सामने से तो नॉर्मल प्ले करेगा आबरू के और पीछे से ही विल बी दैट एविल पर्सन, है ना। तो बस देखते हैं क्या होता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी बहुत सी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी से दिएगा। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।